السلام علیکم دوستو، آپ کو اپنے چینل کہانی ود مہناز میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج جو افسانہ میں آپ کو سنا رہی ہوں اس افسانے کا نام ہے نسخہ، اور اس افسانے کی قلمکار ہیں ہنا گل۔ یہ افسانہ سنانے سے پہلے میری آپ سب دوستوں سے درخواست ہے کہ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، کیونکہ مجھے آپ سب کی سپورٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے، اور میری ویڈیو کو لائک بھی ضرور کر دیجئے۔ تو چلیے افسانے کی جانب بڑھتے ہیں۔ شادی کی تقریب اپنے عروج پر تھی۔ وہ ولیمے کے جوڑے میں ملبوس ایک پر اعتماد مسکراہٹ جو اس کے مزاج کا خاصا تھی، چہرے پہ سجائے اسٹیج پہ بیٹھی تھی۔ ہنسی، باتیں، کہے اور ملا جلا شور تھا جس میں خوشی کی ترنگ تھی۔ دائیں بائیں کرسیوں پر کافی مہمان بیٹھے تھے، جن میں کچھ تو تصویریں بنا کر اتر جاتے اور کچھ مستقل ڈیرہ جمائے مسند پر جلوہ افروز تھے، اور تقریب کے آخر تک ان کے اٹھنے کے کوئی آثار دکھائی نہ دیتے تھے۔ ان میں اس کی 3 عدد دیورانیاں بھی ماں بچوں کے شامل تھیں۔ اپنے گھر کی ہی شادی تھی، پر مجال ہے جو ہاتھ بھی ہلایا ہو۔ خود کو مہمان سمجھ کر بڑے ٹھسے سے بیٹھی تھیں، اور اللہ معاف کرے بیٹھے بٹھائی ہی آفت مچا رہی تھیں۔ ارے نہیں، حسن کے جلوے دکھا کے نہیں، زبان کے کرشمے دکھا کر۔ ہنسی مخول، آئے گئے پہ طنز اور بات بات پہ ٹھٹا لگانا۔ چھوٹے سے لے کر بڑے بوڑھے تک سبھی ان کے نشانے پہ تھے۔ خاندان کے لوگ بھی شاید ان کی رگ سے آشنا تھے، دور سے ہی ان آفت کی پرکالیوں کو دیکھ کر آہستہ سے کھسک جاتے۔ اینا یوسف ان کے زرخیز دماغوں کے طنز نما تبصروں پہ تصور ہی تصور میں کوئی 100 دفعہ کانوں کو ہاتھ لگا چکی تھی، لیکن مروت سے چہرے پہ مسکراہٹ سجائے ان کی باتوں کو سننے کے سوا کوئی چارہ بھی نہ تھا۔ اس کی 2 شادی شدہ نندیں جو نسبتاً نرم مزاج معلوم ہوتی تھیں، 1-2 دفعہ ہی اسٹیج پر آئی تھیں اور ماں کے ساتھ بھاگ دوڑ میں مصروف تھیں۔ ساس کے گھٹنوں نے تو اسٹیج کی سیڑھیاں چڑھنے سے ہی انکار کر دیا تھا، لیکن یہ سب ان پٹاخہ ٹائپ بہوؤں سے دور رہنے کے بہانے تھے، کیونکہ اینا صبح ہی ان سب کے درمیان ایک واضح تناؤ کی جھلک محسوس کر چکی تھی۔ منجلی دیورانی نے جو اینا کو سوا سیر لگی تھی اسے بھی نہ چھوڑا تھا، اور وقتاً فوقتاً توپوں کا رخ اس کی جانب موڑ دیتی۔ اب بھی موضوع گفتگو اسی کی ذات تھی۔ دیکھا اس ندیدی بڈھی کھوسٹ کو، کیسا اونچا ہاتھ مارا ہے، جب ہی تو پیسہ پانی کی طرح بہا رہی ہے۔ ہماری باری پہ تو دانتوں سے پکڑ کر کاٹا، اسی لیے تو نہیں کہتے نا کہ مال مفت دل بے رحم۔ اس کے قیمتی زیورات اور ملبوسات پہ چوٹ کی گئی، اور ساتھ ہی بڑے بے ہنگم انداز میں ہاتھ پہ ہاتھ مار کر کہا لگایا۔ باقیوں نے بھی بھرپور ساتھ دیا۔ اینا ہونکوں کی طرح ان کا منہ دیکھے گئی کہ ان کی بات پہ ہنسا جائے کہ رویا جائے۔ اور ہاں سننا دلہن، چھوٹی دیورانی نے بچی کو سنبھالتے ہوئے عیارانہ رازداری دکھائی، اس نحوست ماری کو رام کرنا ابھی سے سیکھ لو، ورنہ جینا حرام کر دے گی۔ ٹر ٹر کر کے دماغ نہ کھپانا، فوراً الگ ہو جانا، خس کم جہاں پاک۔ اور پھر سے اپنی ہی بات کا لطف لینے کے لیے ٹھٹا مارا۔ اف، نفیس سی اینا یوسف نے فوراً ہی اپنا رخ بدلا کہ اب اگر تھوڑی دیر اور ان کی باتوں کو سنتی رہی تو اس کے دل کو کچھ ہو جائے گا۔ اینا یوسف 3 بھائیوں کی اکلوتی بہن۔ ایم اے پاس کرتے ہی ایک کمپنی میں اچھے عہدے پر ملازم عثمان حیدر کا رشتہ آ گیا۔ بابا نے ہر لحاظ سے اس رشتے کی چھان پھٹک کی تھی۔ عثمان حیدر کے 4 بھائیوں میں سے 3 کی شادیاں ہو چکی تھیں، اور وہ اپنی بیویوں کو لے کر الگ ہو چکے تھے۔ 2 نندیں تھیں، شادی شدہ اور اپنے گھروں میں خوش۔ ایسے میں عثمان حیدر کا رشتہ کافی معقول تھا۔ عثمان حیدر اپنے ماں باپ کے ساتھ اکیلا رہتا تھا، بھائیوں کی بے حسی اسے کرلاتی تھی، سو اول تو شادی سے ہی انکاری تھا، پھر ماں بہنوں کے اصرار پر یہی شرط رکھی، بھلے زیادہ حسین اور پڑھی لکھی نہ ہو لیکن شریف ہو، میں اپنے ماں باپ کو مزید کوئی دکھ نہیں دینا چاہتا۔ اور یوں اینا یوسف اس کے من کی مراد بن کر آنگن میں اتر آئی تھی۔ ایم اے ڈگری ہولڈر، سبھی چہرے پہ سیاہ پرکشش آنکھیں لیے۔ وہ حسن اور تعلیم کے معیار پہ تو پوری اتری ہی تھی، اب آخری اور فیصلہ کن امتحان باقی تھا۔ بابا کو اپنی نازو پلی اینا کی تربیت پر پورا اعتبار تھا۔ وہ پر امید تھے کہ اینا ان کی تربیت کی لاج ضرور رکھے گی۔ اپنے بابا کی آخری نصیحت اینا کے کانوں میں ابھی تک گونج رہی تھی۔ دھن رے دھنیے اپنی دھن، پرائی دھنی کا پاپ نہ بن، تیری روئی میں 4 بنولے، سب سے پہلے ان کو چن۔ اینا کو شرارت سوجی،
بابا ایم اے اردو کے بعد تو آپ مجھے چچا غالب ہی سمجھ بیٹھے ہیں۔ اللہ رے، اتنی گاڑی اردو! جواباً بابا نے دھیمی مسکراہٹ کے ساتھ اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، ہاں بیٹا، اسے اپنی زندگی کا نصب العین بناؤ گی تو ہمیشہ غالب بن کے جیو گی۔ اینا نے ناسمجھی سے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ عثمان ہر لحاظ سے ایک بہترین رفیق سفر ثابت ہوا تھا۔ شادی کی پہلی رات بڑی نرمی اور محبت سے اسے سمجھایا، اینا، اس گھر میں تمہیں ہر وہ نعمت ملے گی جو ایک لڑکی کا ارمان ہوتا ہے، عزت، راحت، محبت، ہر آسائش۔ ہاں، جواباً تمہیں اپنا دل ذرا کشادہ رکھنا ہوگا۔ اس نے آہستہ سے اس کا ہاتھ پکڑا۔ اس گھر میں میرے علاوہ میرے ماں باپ رہتے ہیں۔ میرے باپ نہایت شریف النفس انسان ہیں۔ رہ گیا میں تو تمہاری منموہنی صورت نے میرے من کو تو خرید ہی لیا، سو یہ بندہ بھی بے ضرر ہوا۔ بے فکر ہو جاؤ۔ اس نے شرارت اور محبت سے اس کا ہاتھ دبایا۔ ایک حسین مسکراہٹ نے اینا کے ہونٹوں کا احاطہ کر لیا۔ ہاں، تمہارا اصل امتحان میری ماں سے نباہ کرنا ہے۔ اینا، یقین کرو، میری ماں زبان کی تیز سہی، لیکن میں پورے وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ ان کا دل کورے کاغذ اور شفاف آئینے کی مانند ہے۔ اس نے سانس کا وقفہ لیا۔ ان کے لہجے کی یہ سختی، ارد گرد کے لوگوں کے بے لچک اور تیر جیسے رویے ہیں۔ انہیں میرے اپنوں سے وہ توجہ اور محبت نہیں ملی جو اس عمر میں ان کا حق ہے۔ بھائیوں بھابھیوں کا ذکر کرتے ہوئے اس کے چہرے پہ بے پناہ سختی در آئی۔ لیکن اینا، تم مجھ سے وعدہ کرو کہ تم وہ کرو گی جو دوسرے نہ کر سکے۔ میری ماں کا دل اپنی محبت سے جیتو گی، اپنی توجہ اور چاہت کی پھوار اس آنگن پر برساؤ گی۔ دل جوڑنے والے لفظ بولنے ہیں ہم نے اینا، ورنہ اس دو دھاری تلوار کو منہ میں لیے پھرنے سے میں نے کتنے ہی گلشنوں کو آگ میں جلتے دیکھا ہے۔ اینا سر جھکائے توجہ اور احترام سے اسے سن رہی تھی کہ یہی اس کی زندگی کو سنوارنے والے اصول تھے۔ شادی کے شروع کے دن محاورتاً نہیں، حقیقتاً بہت اچھے گزرے۔ اب سب مہمان رخصت ہو چکے تھے۔ دونوں نندیں بھی 2 دن رہ کر اپنے گھروں کو سدھار چکی تھیں، اور 1 ہفتے بعد عثمان نے بھی آفس جانا شروع کر دیا تھا، لہٰذا اینا کو خلاف معمول بہت کم وقت آرام کا ملا تھا، اور جواباً اس نے بھی شکر ادا کیا تھا، کیونکہ فارغ کا لفظ اس کی لغت سے خارج تھا۔ گھر میں بھی بھائی اسے مس مصروفیت کہتے، سو 1-2 ہی دنوں میں اس نے گھر کا پورا نظام خوش اسلوبی سے سنبھال لیا۔ عثمان صبح آفس چلا جاتا، شام میں آتا۔ سسر صاحب ذرا دیر سے اٹھتے اور 9-10 بجے تک اپنے کسی دوست سے ملنے چلے جاتے۔ پیچھے وہ اور ساس ہی رہ جاتی، اور ابھی تک تو ان کا رویہ اچھا ہی تھا۔ عثمان بھی نہ نقشہ ایسا خوفناک کھینچا تھا کہ میرا نازک سا دل دھڑک اٹھا تھا۔ کتنی اچھی تو ہیں یار اماں، وہ خود سے مخاطب ہوتی۔ آج صبح ہی عثمان نے آفس جاتے ہوئے اس سے کہا تھا کہ تیار رہنا، شام میں باہر چلیں گے، اور اب جب وہ تیار ہو کر باہر آئی تو امی سے سامنا ہوا۔ کہاں کا ارادہ ہے بہو جو اتنا تیار ہوئی ہو؟ انہوں نے ناقدانہ جائزہ لیا تو اینا گڑبڑا گئی۔ دراصل امی، وہ عثمان کہہ رہے تھے کہ شام میں باہر چلیں گے تو تیار۔ اسی لمحے عثمان بھی اندر داخل ہوا۔ السلام علیکم امی، کیا حال چال ہیں؟ بھائی اینا، تیار ہو؟ ایک ہی سانس میں سب کہہ ڈالا۔ ارے بہو، چھوٹی رابعہ آ رہی ہے رات کے کھانے پہ شوہر کے ساتھ، اور تم باہر کا پروگرام بنائے بیٹھی ہو۔ حد ہے، مجھ بڈھی جان سے کیا ہو پائے گا بھلا؟ عثمان کی مسکراہٹ سمٹی، کچھ کہنے کو لب کھولے۔ اینا فوراً خاموش رہنے کا اشارہ کرتے ہوئے آگے بڑھی۔ ٹھیک ہے امی، آپ کیوں فکر کرتی ہیں؟ آپ نے مجھے بتایا ہی نہیں کہ وہ آ رہی ہیں، ورنہ میں عثمان کو پہلے ہی منع کر دیتی۔ ہم کل چلے جائیں گے۔ اب رابعہ سے تو کچھ بڑھ کر نہیں ہے نا؟ اس نے چھوٹی نند کا نام لیا اور خوش دلی سے انہیں تسلی دی۔ یار، میں خواہ ہی جلدی آ گیا۔ وہ صوفے پر دم سے بیٹھا، چہرے پر واضح بیزاری تھی، لیکن زبیدہ بیگم کچھ بھی نہیں سن رہی تھی۔ ان کا ذہن تو بس ایک ہی جملے میں اٹکا ہوا تھا، اب رابعہ سے تو کچھ بڑھ کر نہیں ہے۔ کیا یہ میری بہو نے کہا ہے؟ میری بہو نے؟ وہ تو کسی کرارے جواب کی منتظر تھی جو فوراً بھڑک کر آگ لگاتا ہے، جیسے ایک بار مجلی بہو کی جانب سے آیا تھا۔ آ رہی ہے تو کیا میں اپنی شام برباد کر دوں؟ آپ کی بیٹی ہے، خود بھگتیں۔ جیسے کوئی عذاب ہو، ان کی آنکھوں کے گوشے بھیگے۔ عثمان تیزی سے ان کی جانب لپکا۔ امی، ارے کیا ہوا؟ ہم نہیں جا رہے؟ آپ؟ نہیں نہیں بیٹا، کون منع کر رہا ہے، ضرور جاؤ۔ دیکھو بہو کتنی چاہ سے تیار ہوئی ہے، میں رابعہ کو منع کر دوں گی۔ دوپٹے سے آنکھیں صاف کیں، اور وہ دونوں اس کایا پلٹ پر حیران تھے
अचानक उस्मान जागा। याहू, अम्मी जिंदाबाद! उसने खुशी और शरारत से नारा लगाया। ऐना उसके अंदाज पर मुस्कुरा दी। अम्मी, मैंने उसे ज़्यादा मौजें नहीं करवानी, आप राबिया को मना मत करें। हम इंशाल्लाह रात के खाने से पहले आ जाएंगे, खाना भी साथ लाएंगे और फिर सब मिलकर खाएंगे। वो उन्हें तसल्ली देकर उनके सर का बोसा लेकर पलटी तो जुबैदा बेगम की आंखें तशक्कुर से एक दफ़ा फिर भीग गईं। और फिर तशक्कुर के ये आंसू जुबैदा बेगम की आंखों में अक्सर आने लगे। छोटे बेटे उस्मान के लिए लड़की ढूंढते वक्त वो किन किन खदशात का शिकार ना थी, लेकिन फन फैलाए इन खदशों को ऐना ने एक एक करके कुचला था। पहले पहल वो इन जहरीले नागों की मुंतजिर रहती, जिन्होंने घरों को आग के भांबड़ में जला डाला था। सब कुछ रेजा रेजा खाकस्तर। किचन में काम करती ऐना को हिदायत देती, अपना खाना बनाने के बाद अब्बा के लिए परहेजी खाना तैयार करना, मिर्च मसाले वाला ही ना लाकर रख देना, मना है उनके लिए। तुंदी और तुरशी तो उनके मिजाज का हिस्सा थी, सो वो भी टुकड़ा तोड़ जवाब की मुंतजिर रहती, जो वो हमेशा से सुनती आई थीं, जिससे चिंगारी उठती और उठकर भड़क उठती। नहीं होते मुझसे दो दो काम, सो बखेड़े हैं मेरे भी, हाथ पैर सलामत हैं, खुद कर लें आकर। बजाय इसके ऐना की तरफ से बड़ी ताबेदारी और मोहब्बत से जवाब आता, जी अच्छा अम्मी, आप फिक्र न करें, जब से आपने कहा है मैं खुद ही उनके लिए अलग खाना बनाने लगी हूँ। और जुबैदा बेगम तो कुछ बोलने के काबिल ही ना रहती। अपनी बहुओं के हाथों तो उन्होंने तंज के निश्तर और नफरत के बोल ही पाए थे। लोर लोर फिरती रहती है बुड्ढी खूसट, इतना भी नहीं होता, सिर्फ सब्जी ला दे। अम्मी, आप आस पड़ोस में जाया करें ना, दिल लगा रहेगा, घर में बोर भी नहीं होंगी। ऐसी मोहब्बत और तवज्जो से भला उन्हें किसने नवाजा था, जिससे वो अब आशना हुई थीं। छोटी छोटी बातों का जवाब भी मोहब्बत भरे अंदाज में, कि अगले का निसार होने का दिल चाहे। कुछ कहने की ज़रूरत ही ना रहती। किचन के बर्तन रात को धोना उनकी पक्की आदत थी। शामत आमाल जब एक दिन बहू को पुकार बैठी, कभी तो माफ़ कर दिया करें, दिन और रात का चैन नहीं है इस घर में, नौकर थोड़ी लगे हैं, दिन तो छोड़ रात को भी बर्तनों के ढेर धोते फिरें। और अबेना को देखते ही एक ठंडी मीठी छाया हर सू छाने लगती। अम्मी, आप में मुझे अपनी माँ नज़र आती है, सो मेरा दिल लग गया है, और ये घर आपके दम से ही तो मुकम्मिल है। दिन हो के रात, हर काम वक्त पे, एक कैफ और सुकून का पाकीज़ा एहसास हर दम घेरा किए रहता। और आहिस्ता आहिस्ता जुबैदा बेगम गैर महसूस अंदाज में ऐना को बेटियों की तरह चाहने लगीं। इसमें इनका कुछ कमाल ना था, बिलाशुबा ये ऐना का ही कमाल अजीम था। आज उस्मान हैदर ने कंपनी में अपनी तरक्की की खुशी में सबकी दावत की थी। दोनों बहनें, तीनों भाई माँ अपनी बेगमात के लाउंज में बैठे थे। ऐना किचन में खाने की तैयारी में मसरूफ़ थी और बैक वक्त तीन तीन काम निपटा रही थी। सर खुजाने की फुर्सत ना थी। अंदर सब खुशगवार मूड में बातों में मसरूफ़ थे। तीनों बहुएं तो घर की इस काया पलट पर हैरान थीं। अलबत्ता नाक बू तो अब भी चढ़ा रही थी। हाय रियादत, ये वो घर तो ना था जिसे वो छोड़कर गई थी, और ऐना को आए अभी अरसा ही कितना हुआ था। साफ सुथरा लशपश करता घर, हर चीज़ तरतीब सलीके करीने से, और सबसे बढ़कर हैरान कुन सास बहू, माँ बेटी की तरह शेरो शकर और पुरसुकून। भला तो कैसे, दांतों में उंगलियां। वाकई उनके तो अरमानों पर ओस पड़ी थी। वो तो दिल में उन्हें कुछ कीमती गुर सिखाने के मशवरे भी साथ लाई थी। और यहाँ तो बात ऐना की तरफ गई तो जुबैदा बेगम को तो बहाना चाहिए था। समझ में नहीं आता कि मेरे मौला ने मुझे मेरी कौन सी नेकी का सिला दिया है, जिसे देखकर ज़िंदगी से मोहब्बत की जाए। ऐसी नेक, शरीफ, हीरे जैसी लड़की। और ये तमाम आवाज़ें लाउंज की दीवार पार करके किचन में काम करती ऐना के कानों में भी पड़ रही थीं, जो रात के खाने के लिए तेज़ तेज़ हाथ चला रही थी। चावलों को दम पे रखकर अब सलाद के लिए टमाटर काट रही थी, जब पीछे से किसी ने उसके बाल खींचे। उछल कर मुड़ी तो उस्मान था। वो टकराते टकराते बची। अल्लाह, आपने तो डरा ही दिया, यहाँ क्यों आ गए? कंपनी देना उन्हें। मुस्कुराकर लाउंज की सिमत इशारा किया। वहाँ तो किसी मोहतरमा की बड़ी तारीफ़ें हो रही थी, हजम न हो सकी तो यहाँ चला आया। टमाटर का कतला उठाकर मुंह में डाला। नटखट शरारती लहजा उसकी अंदरूनी खुशी का गम्माज था। ओह जेलिसी, वो हंसी। नहीं यार, जेलिसी नहीं, तशक्कुर। उस्मान ने उसके हाथ से छुरी रखकर उसके दोनों हाथ पकड़ लिए। इस मकान को घर बनाने पर मैं तुम्हारा शुक्रिया कैसे अदा करूं? मैं तुम्हें इतना बहादुर नहीं समझता था। कैसे कर लिया ये सब ऐना उस्मान हैदर?
وہ ازحد سنجیدہ تھا، اینا سمجھتی تھی اس کا اشارہ کس جانب ہے۔ وہ شوق ہوئی اور رازداری سے بولی، بابا، اور تمہاری باتوں کو نچوڑ کر ایک نسخہ تیار کیا میں نے، نسخہ اکسیر، اور ہو گیا بس۔ دھیرے سے ہاتھ چھڑائے اور سلاد کی طرف متوجہ ہوئی۔ یار بیوی، کیسا نسخہ؟ وہ گھوم کے سامنے آیا اور اسٹول پہ اچھل کر بیٹھ گیا۔ وہ آہستگی سے گویا ہوئی، بس ایک نسخہ، رضائے خدا کا حصول، زندگی انمول، زبان کا میٹھا بول۔ دھیرے سے بتا کر شرارت سے اس کے ہونٹوں پہ انگلی رکھ کر کا اشارہ کیا تو عثمان کھلے دل سے مسکرا دیا کہ واقعی اس کی عزیز از جان بیوی نے ایسا اکسیر نسخہ ڈھونڈا تھا جس سے دل تو کیا سلطنتیں بھی فتح کی جا سکتی تھیں۔ دوستو، آپ کو میری آج کی ویڈیو کیسی لگی؟ مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ اگر ویڈیو پسند آئی تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔